پتے کی بات بتاتا ہوں، ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی بڑی پتے کی بات سناتا ہوں. ذرا ان کے سامنے نہ اس طرح کرنا نا، جن کے اندر نیت کالی ہے نا ان کے سامنے ذرا دربار عالیہ بلاولہ شریف کا ذکر کرنا. اگر ان کے چہرے کالے ہو گئے نا سوچے اس کو سائڈ پہ کر دو، یہ دوسری مخلوق ہے. تو اگر ان کے چہرے کھلبلا گئے اور خوش ہو گئے تو یہ سوچ لینا یہ کسی درویش کا طالب ہے، کسی کلندر کا مرید ہے اور اس کو ضرور شفا ملے گی. کس کس کا نام لوں، کس کس کے درد کھولوں، کس کس کے دکھ بتاؤں، کیسے بتاؤں کہ زندگی کس طرح بیتی ہے، کیسے بیتی ہے، کیسے خوشی سے بیتی ہے، کیسے سکون سے بیتی ہے. مجھے بہت سب سے زیادہ اس بات سے خوشی ہو رہی ہے اور اس چیز سے ایک خوشی ہو رہی ہے کہ وہ میری مائیں اور بہنیں جو دربار عالیہ بلاولہ شریف جاتے ہیں تو ایک بات کو ترستی ہے، آج کئی ہزار باتیں سن لی ہیں جو اپنے کانوں میں اپنے دماغوں میں رکھ لیں گی اور ہمیشہ کے لیے شفا پا جائیں گی. اب مجھے یہ یقین ہے کہ اس کے گرد کوئی باڑ لگی ہے، اب کوئی شیر یہاں آ نہیں سکے گا. بس روک دیے ان کو، ان لکڑ اور پکڑ کو جو حرام کھاتے ہیں ان کو روک دیا. اب کلندر کی نگاہ پھر گئی. اب انشاءاللہ تعالیٰ کسی جن کسی جادوگر کی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ جو میری بھوک کے سامنے بیٹھے گا اس کو تکلیف دے دے گا. کسی کو اتنی جرأت نہیں ہوگی. بولتے نہیں بلایا جاتا ہے، کہتے نہیں کلایا جاتا ہے. یہ کسی کو نظر ہے، کسی کا کرم ہے اس لیے بول رہے ہیں، اس لیے رب کی رحمت کو کھول رہے ہیں، اس لیے رب کی رحمت کو ادا کر رہے ہیں. اس لیے جن لوگوں نے یہاں انتظام کیا یا جنہوں نے لوگوں نے اس محفل کے اندر کسی کے لیے شفا کے لیے ہاتھ بڑھایا، رب کعبہ قیامت والے دن وہ شفا کے ہاتھ اس کے لیے بڑھا دے گا اور کلندر کے ہاتھ اس لیے قیامت والے دن بڑھ جائیں گے. یا اللہ یہ وہ بندہ تھا جس نے دنیا میں تیری مخلوق کے لیے ہاتھ بڑھا کے کوشش کیا، تیرے بندے کو وہاں لایا گیا اور تیری مخلوق کو شفا دیا. آج تیرا دن ہے، تو اپنے کرم سے اس کو رحمت فرما کر وہیں پر پہنچ دے. میرا بادشاہ میرا بادشاہ، میرا بادشاہ میرا بادشاہ، میرا بادشاہ میرا بادشاہ. کیا بات ہے کہ ابھی آپ کو بہت سی وہ باتیں سنا لی ہیں جو عقل و فہم میں تھی. بہت سے لوگ ایسے بات کرتے ہیں جی سرکار یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. دراصل ان کے ساتھ ایسے کام ہوتے ہیں تو وہ درویش کو آئینہ ہے اس میں اپنا چہرہ دیکھ لیتے ہیں. جن کے دلوں میں عقیدت مندی ہوتی ہے ان کا سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے پیر و مرشد کی مجھ پہ نگاہ کرم ہے، اگر مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تو میرے مرشد کا کیا بات ہوگی. کیا بات ہے. تو اس لیے ہمیں یہ یقین ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے کوئی شمع بجھ نہیں سکتی، جس کو روشن خدا کرے، جس شمع کو رب روشن کرے رب کعبہ وہ کسی سے نہیں بجھ سکتی. کسی کی جرأت نہیں کہ دربار عالیہ بلاولہ شریف کی طرف میری آنکھ سے دیکھے. وہاں کسی درویش کا در ہے، کسی راستے کے چلے راہ گزیر کا دروازہ نہیں بلکہ رب کے بندے کا گھر ہے. اس لیے آپ بالکل بے خوف ہو کر بڑی پریشان ہوئے بغیر دربار عالیہ بلاولہ شریف کی طرف آ جایا کریں. جب آئیں گے تو کلندر وہاں آپ کو ملے گا، انشاءاللہ آپ کو ملے گا اور آپ کی جو تکلیف اور مصیبت اور دکھ ہوگا اس کو میرا رب حل کرے گا. میں دعا فرماتا ہوں اللہ کریم میں آؤں تو یہ کچے مکان نہ نظر آئے بلکہ یہاں چمکتے ہوئے گھر نظر آئے، یہاں بڑی بڑی کوٹھیاں نظر آئیں. درویش جہاں جاتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کے رزق کے اندر برکت فرما. یا اللہ کرے تو یہ بڑے بڑے گھر بنے ہوئے نظر آئے اور پھر میں آگے دیکھوں لوگ گھروں سے بڑی بڑی روڈوں سے جب دربار عالیہ بلاولہ شریف کے کسی درویش کو سننے کے لیے آئے تو دل خوش ہو گیا. لیکن آج جو دل خوش ہوا کبھی بھی نہ خوش ہوا. اتنے پسماندہ اتنے دور سے لوگ آتے ہیں اور کتنی بڑی عقیدت رکھتے ہیں. یہ ان کی بات نہیں، ان پر خدا کا کرم ہے، میرا رب راضی ہے اس لیے یہ کام کرتے ہیں.
کوئی بات تو ایسی نہ رہ گئی ہوگی جو درویش نے آپ کو بتائی نہیں ہوگی. بات اب فقط اتنی رہ گئی ہے کہ آپ پر رحمت و کرم ہونے والی ہے اور خدا آپ پر کرم کرنے والا ہے, درویش کی نگاہ ہونے والی ہے اور اللہ آپ پر راضی ہونے والا ہے. اس لیے بس اپنے دلوں کو سنبھال کے, اپنے آپ کو ہوش شواد میں رکھ کے, فقط ایک نظر درویش کی طرف رکھ کے اپنے سروں کو پکڑیں گے. جب حکم ملے گا تو پھر دیکھیں ایک پھونک لگے گی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ سن لیں. اور حکم ہے سارے کاموں سے اوپر ایک اور کام ہے جو نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے اور نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے اور نماز راہ نجات ہے اور نماز ہی خدا تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے. یہ مت سوچو کہ تم نماز یا نیک عمل نہ کرو گے تو جنت چلے جاؤ گے, بلکہ جب تک نیک عمل نہیں کرو گے اس وقت تک جنت نہیں جاؤ گے. اس لیے نماز اور قرآن کی تبلیغ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں سب سے پہلے نمبر پہ لکھی ہوئی ہے. اور اخلاق کا تو مجسمہ ہونا چاہیے نا, پیار کا مجسمہ ہونا چاہیے. 73 لاکھ آدمی چیک کیا ہے, بلا ایک بندہ اٹھ کے مجمع میں کہہ دے گا سرکار نے کبھی غصے سے میری طرف دیکھا ہے. کیا بات تھی, کیونکہ ان کے نگاہوں کے اندر, اس دل کے اندر خدا کا نور تھا. تو نور کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے اور سکون ہوتا ہے. اس لیے ہمارے دل کے